قبلہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود معصومہ قم کی جو ایک خدا نے ایک شان دی ہے ماشاءاللہ، اور حرم مبارک کی ایک شان ہے قم میں، اور پورے ایران اور پورے دنیا کے لیے ماشاءاللہ ایک بہترین یہ ایک ہمارے لیے سب کے لیے ایک سعادت کا مقام ہے کہ ہم وہاں پر جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے ایران میں یعنی آئمہ اہل بیت کے نسل مبارک سے یعنی کئی سو جو ہے نبی امام زادے اور امام زادیاں جو ہے مدفن ہیں، مگر یہ جو شان حرم کی ہے، خود بی بی کی قبر کی ہے، اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے کہ یہ کیوں خدا نے اتنی شان یعنی عنایت کی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ لوگ اس کی جانب راغب ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں؟ جی بالکل، مقامات مقدسہ کے اندر جس طرح پوری دنیا کے اندر زائرین جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، بعض لبنان بھی جاتے ہیں اس کے اندر، یا مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بعض جگہیں ایک منفرد اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران میں اگر ہم دیکھیں تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرقد کے اوپر رونق ہے اور وہ جو ان کی شان و شوکت ہے، امام رضا کے بعد اگر ہم کسی غیر معصوم کے قبر پر اور غیر معصوم کی مرقد پر اور روزے کے اوپر کوئی رونق دیکھتے ہیں تو پورے ایران کے اندر بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ خود 100 سے زیادہ تو ہمارے پاس مدفن جائے مدفن امام زادوں اور امام زادیوں کا قم مقدسہ کے اندر ہے، اور پورے ایران میں اور مختلف جگہوں پر بھی ہے، لیکن وہ ایک خاص منفرد شان و شوکت کے ساتھ اس حرم کا قم کے اندر ہونا اور اس حرم کا اس طریقے سے آباد ہونا، یہ خود بی بی کی شخصیت کی وجہ سے، یہ جو کہ ہمیں روایات معصومین کے اندر گائے بگائے ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ بی بی کی شان و شوکت، بی بی کی منزلت اور بی بی کا مقام، جس کی وجہ سے جتنا متوجہ ہوتے چلے گئے بی بی کے حرم کو، اتنا تقدس اور بی بی کے حرم کو اتنی اہمیت ہماری طرف سے بھی دی جانا شروع ہو گئی۔ اس کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے وہ روایات کے جو بی بی کے بارے میں آئمہ معصومین سے آئی ہیں۔ خود امام صادق نے علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے آئمہ کی اس دختر کے بارے میں امام صادق تک سے روایات ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے مثلا ہماری ایک بیٹی ہم اہل بیت میں سے ایک خاتون جو ہیں وہ یہاں قم میں جن کا مدفن ہوگا، اور امام فرماتے تھے کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم شیعوں کے لیے ایک شافعہ بنیں گی روز محشر، اور وہ شفیع بنیں گی شیعوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام نہم یعنی ان کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت ہے کہ جس نے بھی قم میں ہماری جدہ، انہوں نے اپنی پھپھی کا لفظ استعمال کیا کہ منظارہ امتی فی قم وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے ہماری پھپھی کی قم میں زیارت کری اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب یہ مقام زیارت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا آئمہ کی روایات کے اندر آیا۔ یہ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ جن کی بہن ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من زارہ معصومہ بقم کمن زارنی، یعنی کہ جس نے قم میں زیارت کری بی بی معصومہ کی، گویا اس نے میری زیارت کری مثلا طوس میں اور مشہد کے اندر، اور جہاں جائے مدفن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ بس بی بی معصومہ کی زیارت ایک معصوم امام کی زیارت کے برابر ہونا، یہ امتیاز ہمیں باقی اہل بیت کی خانوادے سے تعلق رکھنے والی دختروں کے اندر نظر نہیں آتا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بی بی سیدہ کا مقام منفرد ہے، جناب زینب کا مقام منفرد ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد اگر بیویوں میں ہم کسی کا مقام دیکھتے ہیں تو وہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام بزبان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے